اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأما الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک لفظ ہے استدلالی، ایک ہے اکتسابی، ایک ہے ضروری. یہ تین لکشن لڑن لگ پے نے جی، انہوں کا رولا کھڑنا ہے. سنیں ویسے تو پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے وہ ہے اکتسابی نظری ایک ہی ہوتا ہے، تو ضروری بدی ایک ہی ہوتا ہے جو مشہور ہے. تو یہاں چونکہ جو مصنف رحمہ اللہ نے بیان کیا اس کے روشنی میں جو شرح ہے تھوڑے فرق لگ رہے ہیں. تو پیچھے جو کچھ پڑھا اس میں یہ تھا کہ اکتسابی عام ہے استدلالی سے. سنیں جی اس لیے کہ اکتسابی وہ ہوتا ہے نا، استدلالی وہ ہوتا ہے جو حاصل ہوتا ہے نظر فی الدلیل سے. تے بین اسطور لکھے اکتسابی پیچھے پڑا ہے کہ اکتسابی حاصل ہوتا ہے اسباب کی مباشرت کے سبب سے. وہ اسباب نظر و فکر بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اکتسابی کیا ہو گیا استدلالی سے. لہٰذا جہاں خاص پایا جائے وہاں جہاں عام پایا جائے، نہیں آخنا خاص نہیں پایا جاتا، ضروری نہیں کہ پایا بھی جا سکتا ہے نہیں بھی پایا جا سکتا، اے مطلب ہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب اس کی مثال دی تھی کہ اکتسابی ہو اور نظری نہ ہو، جیسا کہ ابصار یعنی ارادے سے دیکھنا کی. اب جو ارادے سے دیکھنا ہے یہ مباشرت اسباب ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی پیر جی؟ ہوئی ہے. تو یہ اکتسابی تو ہے لیکن اس میں نظر و فکر تو لہٰذا استدلالی نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. وَأَمَّا ضروری، بہرحال ضروری جو فقہ میں پڑھا ہے ضروری وہ نہیں، یہ منطقی ضروری. ضروری یعنی بدی. اب یہ کون ہوتا ہے؟ اس میں اس کی دو تعریفیں آ رہی ہیں. کیا آ رہی ہیں؟ دو تعریفیں آ رہی ہیں. اور صاحب بدایہ امام نور الدین بخاری ان کی کلاموں میں بظاہر اگلے صفحے تے آ رہے ہیں ان کی کلام ات لکھا نہیں او واہ والے امام نور الدین بخاری بھلا ہوئے کہ ستے رہندے ہو رہتے ہیں کہ ان کی کلام میں تھوڑا تعارض تھا، اس کو اٹھانا ہے جی. ظاہر بڑے بابے دی جڑی گلاں نے گلاں وڈیاں ہوندیاں نے تے پچھلیاں دا کم ہوندا ہے انہاں دے تعارض اٹھانے تاکہ ولی غلام صاحب جو پریشان تے نہ ہوئے. جی اچھا جی. تو ضروری کے بارے میں پہلی تعریف یہ ہے کہ فقط یقال فی مقابلۃ الاکتسابی، ضروری اکتسابی کے مد مقابل کو کہتے ہیں. ضروری جیسا کہ مصنف کی کلام میں ہے پیچھے جی، اکتسابی کے مقابلے میں کس کو لائے ہیں؟ اور دیکھو نا جی کہ وما ثابت منہ بالبداہۃ فہو تو وما ثابت منہ بالاستدلال. تو یہ دیکھو نا ضروری تو اکتسابی مد مقابل ہے کہ نہیں؟ پچھلے صفحے دے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلا یہ ہے کہ بھئی ضروری کہا جاتا ہے کس کے؟ اکتسابی کے. جب اکتسابی کے مقابلے میں ضروری ہوگا تو اس کی تعریف کیا ہوگی؟ تو اس کی وَيُفَسَّرُ التفسیر الاول ضروری. پہلی تعریف اگلی ہو دوسرے صفحے دے اوتے آ رہی ہے. پہلی کہ ضروری وہ علم ہے کہ نہ ہو اس کے حاصل کرنے میں، نہ ہو اس کا حاصل کرنا مقدور للمخلوق. کیا جی؟ ضروری وہ علم ہے کہ نہ ہو حاصل کرنا اس کا مقدور مخلوق کے لیے. ایک اور آخر تم
ضروری جو ہے نا یہ اکتسابی کے مقابلے میں یہ پہلی تعریف کے مطابق. اب اس کی تفسیر کیا کریں گے؟ یہ ہے کہ ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کی تحصیل مخلوق کے لیے مقدور، کیونکہ اکتسابی میں تو اسباب کا استعمال ہے. اگر اس میں بھی اسباب کا استعمال ہوا تو یہ تو پھر ایک ہی ہو گیا. یہاں یہ کہ اسباب کے استعمال کے بغیر جو حاصل ہے تو اس میں ہمیں اختیار ہے نہیں ہے نا. جس میں اختیار ہے وہ تو اکتسابی ہوگا، تب ضروری کون ہوگا؟ اختیار نہ ہو. جی اب پھر اس کی وضاحت کی ہے، یعنی ایک ضروری وہ علم ہے جو حاصل ہو بغیر اختیار للمخلوق کے. کیا کہ جی یعنی یہ حاصل ہو بغیر یعنی ضروری وہ علم ہوتا ہے جو حاصل ہو بغیر اختیار کے مخلوق کو. یہ اس کی تفسیر کی ہے. جی پھر ایک بار یعنی ضروری وہ علم ہوتا ہے جو حاصل ہو بغیر اختیار کے مخلوق کے. اے شاباش سے سنیں. اب وقت جو کال سے اگلی بات شروع کرنی ہے. ان ذرا دیکھو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. واما ضروری فقد یقال، جیسا کہ مصنف کے کلام میں گزر گیا ہے اور تفسیر کی گئی ہے ضروری کی اس وقت جب اس کو کس کا مقابل بنائیں گے؟ تفسیر کی گئی اس شے کے ساتھ کہ نہ ہو حاصل کرنا اس کا مقدور. یہ تفسیر منقول ہے قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ سے. یعنی ضروری وہ علم ہے جو حاصل ہو بغیر اختیار کے. اور قاضی کی کلام کی تفسیر بحاظہ اس کے ساتھ ان چیزوں تو قاضی باقلانی کی، کیونکہ ان کے کلام کی یہ تفسیر کی ہے نا، ان چیزوں سے ہے کہ اختیار کیا اس کو داخل کرتے ہوئے کس کے لیے؟ حصی کو کس میں؟ کہ حصی اکتسابی میں داخل ہیں، کیونکہ حصیات جو ہیں ان میں تو حواس کو دخل ہوتا ہے، بندے کے اختیار سے ہوتے ہیں. جی تو حصی پھر نکل گئے نا، جن میں اختیار نہ ہو تو وہ حصی تو نکل گیا. جی اور معلوم سید السند کی کلام سے شرح موقف میں یہ ہے کہ قاضی کی کلام کا معنی یہ ہے کہ نہ مستقل ہو مخلوق کی قدرت اس کے حاصل کرنے میں، مستقل نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہو تو ہو، ورنہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. کہتے اس بار ہوگا حصی کس سے؟ تو یہ تو ضروری سی نا. کیڑی گل ضروری سی بھی میر سید شریف دے علامہ تفزانی صاحب دے کنڈے تو پھسے سن. جی اڑ پس تو ایسی نے اس واسطے جہی گل وہ نہ کرنی ہے نہ آخنی ہے جی انج. جی یہ وجہ جی سمجھ شارع صاحب نے قاضی صاحب کی کلام کا یہ مطلب بیان کیا کہ جس میں مخلوق کو اختیار نہ ہو. تو شاہ جی فرماتے ہیں انج نہیں، سید میر سید شریف سید بادشاہ نے انج نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کے حصول میں مخلوق کی قدرت مستقل نہ ہو، تب اس میں حصے داخل ہو جاتے ہیں. جی اور بہرحال ضروری بس کہا گیا ہے، یعنی بولا جاتا ہے اکتسابی کے مقابلے میں، اور تفسیر کی گئی ہے ضروری کی اس شے کے ساتھ، یعنی اس علم کے ساتھ کہ نہ ہو تحصیل اس کی مقدور مخلوق کے لیے، یعنی ہو جائے وہ علم حاصل بغیر اختیار للمخلوق کے. جی اور بہرحال ضروری کبھی کہا جاتا ہے اکتسابی کے مقابلے میں، اور تفسیر بولا جاتا ہے اکتسابی کے مقابلے میں بس، اور تفسیر کی گئی ہے اس شے کے ساتھ کہ اس علم کے ساتھ کہ نہ ہو تحصیل اس کی مقدور مخلوق کے لیے، یعنی ہو وہ علم حاصل بغیر اختیار للمخلوق کے. وقد يقال الضروري في مقابلة الاستدلال ويفسر بما يحصل بدون فكر مناظر في الدليل. اور کبھی بولا جاتا ہے ضروری استدلالی کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ اب ضروری کا ٹیڈ وڈا ہو گیا. کبھی بولا جاتا ہے یہ، اور اب اس کی تعریف اور تفسیر یہ ہے
کہ ضروری وہ علم ہے جو حاصل ہو دلیل میں نظر و فکر کے بغیر. اب جو نظر و فکر کے بغیر ہوگا وہ سارے ضروری ہو جائیں گے. پہلا ضروری اور یہ ضروری انہیں تو ٹھڈا چ فرق پی گیا کہ کو نہیں پیا جی. ان کا ٹھڈ چھوٹا ہے دینڈا ایو کو نور الدین دی جڑی کلام ہے ان دے نال فرق نکلنا جائے جی. کیا آخیا جی؟ بولا جاتا ہے استدلالی کے مقابلے میں یعنی ضروری بولا جاتا ہے کہ ضروری ہے یعنی استدلالی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ علم جو حاصل ہو دلیل میں بغیر نظر و فکر کے نظر و دلیل میں نظر و فکر کے بغیر جو حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ اب حواس خمسہ کے ذریعے جو سارے آتے ہیں وہ ضروری میں داخل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کیا ہے؟ کیونکہ ان میں نظر فی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا. اور نظر فی دلیل تو ذہنی چیز ہے نا، خارجی تو نہیں ہے نا. ادھر دیکھو. اور کبھی کہا جاتا ہے ضروری کو، بولا جاتا ہے ضروری کو کس کے مقابلے میں، اور تفسیر کی گئی ہے ضروری کی اس وقت اس علم کے ساتھ جو حاصل ہو بغیر فکر کرنے بغیر نظر و فکر کرنے کے کس میں. بس گل مک گئی. تانے چس نہیں آئی پورے صفحے تو شرح ہونے چاہیے تاں چس ہونے سے. ہاں گی گل سمجھانی سی بھی صفحے پڑھنے تو مقصد نہیں ہے. اور کبھی بولا جاتا ہے ضروری استدلالی کے مقابلے میں. سمجھے ہی؟ شاباش. اور تفسیر کی گئی ہے اس علم کے، ضروری وہ علم ہے جو حاصل ہو دلیل میں نظر و فکر کے بغیر یا فکر و نظر کے بغیر جی میں لکھا جی. اور کبھی بولا جاتا ہے ضروری استدلالی کے مقابلے میں، اور تفسیر کی گئی ہے اس علم کے ساتھ کہ حاصل ہو بغیر نظر و فکر کے دلیل میں. ہاں فکر نہیں. شاباش جی. فمنها هنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا اي حاصلا بمباشرة الاسباب بالاختيار وبعضهم ضروريا اي حاصلا بدون الاستدلال. کہتے ہیں اب یہ کٹا کھل گیا، راز کھل گیا کہ بعض نے وہ علم جو حاصل ہوتا ہے حواس کے ساتھ اس کو بنایا ہے اکتسابی، یعنی وہ حاصل ہوتا ہے اسباب کی مباشرت بالاختیار کے ساتھ، اسباب کی. اور بعض نے بنایا ہے اکتسابی کو ضروری، بئی معنی کہ وہ حاصل ہوتا ہے بغیر دلیل کے بغیر. سمجھیے جی. تو یہ اکتسابی جو ہے یہ ضروری کا مقابل بھی بن گیا اور ضروری کا فرد بھی بن گیا. کیا کہ یہ ضروری جو ہے بعض اکتسابی ضروری کا مقابل بھی بن گیا اور اس کا فرد بھی بن گیا. پھر ایک باری اکتسابی ضروری کا فرد بھی بن گیا اور اس کا مقابل بھی بن گیا. سنیں، مقابل بنے گا تو قسیم ہو گیا، فرد بنے گا تو قسم ہو گئی. یہ روڑا ہے کہ بس اینی گل ہے ساری جی. اور ومنہا ہونا یعنی ان کے اصطلاح کے اختلاف میں ضروری کی تفسیر میں کہ ضروری کس کو کہتے ہیں، ضروری کس کے مد مقابل، اکتسابی کے مد مقابل ہے یا کہ استدلالی کے مد مقابل. سمجھیے یہ جو ان کی اصطلاح میں اختلاف ہے اس وجہ سے بنایا ہے بعض علماء نے علم جو حاصل بالحواس ہے اس کو کیا بنایا ہے. یہ پہلی تفسیر پر ہے. اور پہلی سنیں کہ بھئی جو جس میں اسباب کو دخل ہو، اسباب کو، کیونکہ ضروری کا معنی کیا ہے کہ جس جو مخلوق کے اختیار کے بغیر ہو، مباشرت نہ ہو. اکتسابی کون ہوا؟ جس میں مباشرت اسباب ہو، یعنی حاصل ہو بے مباشرت سنیں جی بالاختیار ہے نا پیچھے جی. یہ ہو گیا کیا بحاظ اعلی تفسیر الاول، یہ اکتسابی ہو گیا نا بھی حاصل بے نا حاصل ہم بے دھیان کرو نا. اور بعض نے بنایا ہے، بعض علماء نے
بنایا ہے ضروری کو جی حاصل بالخواص کو یعنی بنایا ہے ضروری کس کو اور بحاظ اعلیٰ تفسیر ثانی یعنی جو حاصل بالاکتساب ہے نا وہ ضروری ہے ضروری میں داخل ہے یعنی حاصل ہو بغیر استدلال کے جو استدلال کے بغیر حاصل ہوگا وہ کیا ہے وہ ضروری ہے وہ ضروری ہے تو اب جو حواس کے ذریعے حاصل ہوگا وہ ضروری میں ضروری میں داخل ہو گیا ضروری میں داخل ہو گیا جبکہ ضروری کا معنی ہے کہ جو بغیر استدلال کے حاصل ہو بغیر استدلال کے تو جو حواس کے ذریعے وہ بغیر استدلال کے ہے کہ کوئی نہیں وہ ضروری میں داخل ہو گیا اے شاباش سے جی سنیں ہی تو فظاہر آپ آگے آ رہے ہیں جی پس یہیں سے بنایا ہے بعض علماء نے علم کو ایسا علم جو حاصل ہونے والا ہے حواس کے ساتھ اس کو کیا بنایا اکتسابی یعنی حاصل ہونے والا اسباب کی مباشرت کے ساتھ بال اختیار اپنے ارادے سے اور بعض نے بنایا ہے کس کو اکتسابی کو ضروری اور بعض جعل بعضهم العلم الحاصل بالحوا سے اور بعض نے بنایا ہے علم جو حاصل ہو کس کے ساتھ اس کو کیا بنایا ہے ضروری پہ علم جو حواس کے ذریعے حاصل ہے بعض نے کہا کہ یہ اکتسابی ہے لیکن صرف دو جو تعریفیں کی ہیں اس کی وجہ سے کیا معنی ضروری یعنی حاصل ہے بغیر استدلال کے تو خلاصہ ہے جو حواس کے ذریعے علم ہے یہ ضروری کا فرد بھی ہے اور ضروری کا اگر ضروری کا معنی کریں کہ جو بغیر اختیار کے حاصل ہو تو اب جو حواس کے ذریعے حاصل ہے وہ نکل گیا اور اگر معنی کریں ضروری کا کہ جو دلیل کے بغیر حاصل ہو تو اب جو حاصل ہے کس کے ذریعے حواس کے ذریعے وہ ضروری میں داخل ہو گیا جی پک گیا تو اگلے ساری 5-6 لینا سوکھیاں تھے جن نہیں تھے پھر ساری کھچ ہو گئی او بزرگوں ہے ہوش چلو ہاں جی بس یہیں سے بنایا ہے بعض علماء نے علم ایسا علم جو حاصل و حواس کے ساتھ بنایا ہے اکتسابی یعنی جو حاصل ہو اسباب کی مباشرت کے ساتھ بال اختیار اور بعض علماء نے بنایا ہے علم حاصل بالحواس کو ضروری یعنی جو حاصل ہونے والا بغیر استدلال کے بغیر سمجھا جی من کے چلو فظاہر انہ لا تناقض فی کلام صاحب البدایہ حیث قال ان العلم الحادث نوعان کہ ظاہر ہوگی یہ بات کہ صاحب بدایہ علامہ نور الدین بخاری رحمہ اللہ کی کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے کوئی اس پچھلی تفسیر کو پڑھیں تو ان کے کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ علم جو حادث ہے وہ 2 قسم ہے اللہ کا علم قدیم ہے اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں علم حادث کی 2 قسمیں علم کیا کہ جی یہ بات ظاہر ہوگی کہ فظاہرہ یہ بات اب ظاہر ہو گئی پتہ چل گئی صاحب بدایہ کی کلام میں کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کیا کہا کیونکہ انہوں نے کہا کہ علم حادث کی 2 قسمیں ہیں اگے چلو نہیں ہوگا جو گل پوری ہوئی پھر کھانے چ پینی ضروری جو وهو ما يحدثه الله تعالى في نفس العبد من غير كسبه واختياره كالعلم بوجوده وتغير احواله کہ انہوں نے کہا کہ جو علم حادث ہے اس کی ایک ہے ضروری دوسرا ہے اکتسابی ضروری تعریفیں سنیں انہوں نے کہا کہ ضروری وہ علم ہے کہ پیدا فرمائے اس علم کو اللہ تعالیٰ نفس عبد میں عبد کے کسب اور اختیار کے بغیر اب یہ پہلی تعریف ہے کس کی کہ کوئی نہیں اب اس میں حواس کا علم آیا نہیں آیا نا بندے کے بغیر کسبی بے اختیاری جو ہے یار اس تعریف میں حواس کا علم آیا نہیں ہے نا اس میں تو اختیار ہوتا ہے جی بندے ہو یار جیسا کہ مولوی سہیل کو اپنا علم
کہ میں ہوں کہ کون ہوں، اور اپنے احوال کا علم، جھوٹا نہیں اصلی کہ میں صحت مند ہوں میں بیمار ہوں، ایک تو فراڈی ہو ہے نا، انہوں گولا مارو اصلی، یہ بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بندے کے کسب کو دخل نہیں ہے کہ جو بیمار ہے وہ پہلے دلیل قائم کرے گا میری طبیعت جو ہے وہ ایسی ہوئے، اور جس کی طبیعت ایسی ہو وہ بیمار ہوتا ہے لہذا میں بیمار ہوں، ایسی دلیل قائم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ عبداللہ کی ہے استاد جی کو طبیعت ٹھیک نہیں جی، دلیل دے علم حادث کی دو قسمیں، ضروری اور اکتسابی۔ ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ پیدا فرمایا اس کو اللہ، اور دیکھو نا مراد ضروری سے یہاں غیر مراد ہے، ضروری کے ساتھ تقسیم ثانی میں جو آگے آ رہا ہے یہ ضروری اور ہے، پہلی تعریف والا ہے، اگلا ضروری اور ہے جی۔ پیچھے دو بار سمجھایا کہ دو مطلب ٹیڑھ فرق جی جی۔ ضروری وہ ہوتا ہے کہ وہ علم ہوتا ہے کہ پیدا فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس عبد میں اس کے کسب اور اس کے اختیار کے بغیر، وہ بندے میں، بندے کے ذہن میں، بندے کے عقل میں، نفس ناطقہ میں جیڑی شے بھی آکو، قوت دراکہ آکو، جڑے نہ رکھے نا جی جی، جنہوں نے تک پتہ نہیں لگا بھی شے کی ہے جی جی۔ اچھا جی، تو یہ پہلی قسم آ گئی ہوں، یہ آگے واقتصابی وہو ما یحدث اللہ تعالیٰ فیہ بواسطہ کسب العبد۔ بس دوسری قسم ہے علم حادث کی علم اکتسابی، کیا کہ دوسری قسم ہے علم حادث کی اکتسابی، اور اکتسابی وہ علم ہوتا ہے کہ پیدا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نفس عبد میں، عبد کے کسب کے واسطے کے ساتھ، ادب عبد کے اے میں اس رکھا کھول کے ارادے نال ہاشم وال ویکھیا تے مینوں پتہ لگا بھی بیوی دی وجہ تو پریشان ہے جی جی، تے یہ جڑا شکلوں مینوں محسوس ہویا میں ارادے نال ویکھیا تے مینوں علم آیا ہے جی جی، سمجھا نا جی، اے شاباش ہے جی۔ اکتسابی وہ علم کہ پیدا فرمایا اس کو اللہ تبارک و پتر تعالیٰ، اے جملے تے اے انہاں دی چس یہ اونی دے جنہاں کول استاد دے سامنے بیٹھے ہو جی، بس جی ہاں جی۔ اکتسابی وہ علم ہے کہ پیدا فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس عبد میں، عبد کے کسب کے واسطے کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ واہ واہ، وہو مباشرت اسبابہ، بس وہ ہے کہ علم کے اسباب کی مباشرت، کیا ہے؟ علم کے اسباب کی مباشرت، یہ ہے کسب عبد، علم کے اسباب کی مباشرت۔ وہ کون سے ہیں؟ واسبابہ ثلاثۃ، الحواس السلیمۃ والخبر الصادق ونظر العقل۔ وہ پیچھے پڑھے نہیں جی۔ اور علم کے اسباب تین ہیں، یہ بدایہ کی عبارت پڑھ رہے ہو، کیا ہے علم کے؟ علم کے اسباب تین ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل۔ یہاں تھا اما العقل ہو تو وہاں ہے نظر عقل، بات ایک ہی ہے جی جی۔ اور علم کے اسباب تین ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل کی نظر۔ عقل کی ادھر دیکھو، پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں تناقض صاحب بدایہ کی کلام کے درمیان۔ اچھا اگلا پڑھ لیے پھر کو کھانے چ پوے گا، پھر ترجمہ بھی کر دے۔ ایک آ گیا اب اس اعتبار سے ضروری اور اکتسابی مد مقابل ہو گئے، کیا ہو گئے؟ یہ دونوں علم کی قسمیں، دونوں آپس میں قسیم، علم کی آپس میں وہ قسیم، مقابل کا مطلب قسیم، علم کی جب یہ دونوں قسمیں تو علم کی نظر سے تو قسم ہے، آپس میں کیا ہوئے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ضروری اور اکتسابی قسیم ہے، کیا ہے؟ آگے چلو۔ ثم قال بل حاصل من نظر العقل نوعان۔ پھر صاحب بدایہ نے آگے چل کر فرمایا کہ وہ علم جو نظر عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ دو قسم ہے، کیا کیا جی؟ پھر صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وہ علم جو بدایہ وہ صاحب ہدایہ نہیں ہوئے، وہ علم جو حاصل ہو عقل کی بھلا نظر سے، اختیار کرو وہ بھائی۔ دو قسم کا ہے۔ وہ اب یہ نئی تقسیم کیڑی؟ ضروری یحصل باول الناظر من غیر تفکر۔ بس جو علم نظر عقل سے حاصل ہوتا ہے اس کے دو قسم ہیں، ایک ہے ضروری، اگلے پاس ایک ہے استدلالی، ایک ہے ضروری اور ایک ہے
اب یہ جو ضروری ہے یہ اکتسابی کا مقابل نہیں ہے بلکہ وہ پچھلے پاسے بیرستور لکھے تھے او نسلیو کہ یہ ضروری مقابل ہے کس کا؟ ان کی تعریف سمجھے کہ ضروری کون ہوتا ہے؟ جو حاصل ہوتا ہے اول نظر کے ساتھ بغیر نظر و فکر فی دلیل کے. پوری گالے میں کرنی تھی کیا کیا جی؟ علم حاصل جو ضروری پہلی قسم ہے ضروری. جو علم حاصل ہوتا ہے نا نظر عقل سے جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ضروری اور استدلالی. ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ حاصل ہو اول نظر دلیل میں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو. خلاصہ یہ ہے دلیل میں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو. کل علم قال علمی بأن الكل اعظم من جزئه. جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل بڑا ہوتا ہے اپنی جز سے. جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل بڑا ہے اپنی جز سے. بڑا ہوتا ہے اپنی اپنی جز سے. جز سے کیا کہ جی جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل بڑا ہوتا ہے اپنی جز سے. آگے ہے سمجھے. تو یہ جو ہے نا جو دلیل میں نظر و فکر کے بغیر سمجھ آ گیا تو وہ سارے کیا ہیں؟ ضروری. کیا ہیں؟ ضروری ہیں. اب اس ضروری میں جو حواس کے ذریعے حاصل ہے مداخل ہوئے کہ کوئی نہ ہوئے ہو گئے. یہ سمجھو نا بے نظر و فکر کے بغیر وہ آتے ہیں. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل واہ واستدلالی جن یحتاج مجوع یار. فیہ الی نوع تفکر. بس دوسری قسم ہے جو علم نظر عقل سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے استدلالی. وہ ہے علم استدلالی وہ ہوتا ہے جو نظر و فکر سے حاصل ہو. کیا کہ جی دوسری قسم ہے استدلالی. استدلالی وہ علم ہوتا ہے کہ جو نظر و فکر سے حاصل ہو. جو نظر و فکر سے حاصل ہو. مثال دی قال علمی بوجود النار عند رؤیت الدخان. جیسا کہ ہم نے دھواں دیکھا جی تو ہم نے دھوئیں کو دلیل بنایا کہ دھواں اس لیے ہے کہ آگ ہے. سنیں جی تو یہ کس کو؟ معلول کو دلیل بنایا علت پر. آگ ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے جی. کیا کیا جی جیسا کہ علم آگ کی وجود کا دھوئیں کے دیکھنے کے وقت. باجے جائے جیسا کہ ہم نے دھواں دیکھا تو ہم نے دھوئیں کو دلیل بنایا وجود نار پر. جیسا کہ ہم نے دھواں دیکھا اور دھوئیں کو دلیل بنایا وجود آگ وجود نار پر. یہ پیچھے بڑی مثال جی. تو یہ استدلالی جس میں نظر و فکر کرے اور ضروری جس میں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو. ہوں ادھر دھیان کرو ذرا. ہوں دھیان کرے جی ساری غلطیں. بس ظاہر ہو گئی یہ بات کہ نہیں تناقض و صحب بدایا کے کلام کے درمیان اور وہ امام نور الدین بخاری رحمہ اللہ وہ توجہ کرے. وجہ تناقض کیا بنی ہوں سارا پڑھے تو تاں کو تھوڑے کھانے پوے جن نہیں تو پھر پہنچا کرو. وہ یہ ہے کہ پہلے علم کی تقسیم کیا کدھر تو مطلب ہے کہ اکتسابی ضروری آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں. پھر تقسیم کی اکتسابی کی ضروری اور استدلالی کی طرف. اور جو حاصل ہے نظر عقل سے وہ دو قسم ہے کون؟ تو بنا دیا ضروری کو قسیم کس کا؟ پہلی تقسیم میں. اور بنا دیا ضروری کو قسم اکتسابی کی دوسری تقسیم میں. آگے سمجھ. تو یہ کیا ہے کہ ضروری اکتسابی کا قسیم بھی ہے اور اکتسابی کی قسم بھی. جو قسم ہوتی ہے وہ قسیم نہیں ہے, جو قسیم ہے وہ قسم نہیں. دھیان کری. اور وجہ انتفاع تناقض یہ ہے کہ ضروری وہ ضروری جو قسیم ہے یہ ضروری غیر ہے اس ضروری کا جو قسم ہے وہ علیحدہ علیحدہ. تو ضروری دو ہیں. ضروری جو اکتسابی کا قسیم ہے وہ اور ضروری اور معنی سے, جو اکتسابی کی قسم ہے وہ اور معنی سے. سنیں جی. اور جو تناقض کا وہم دے رہا وہ اشتراک لفظی ہے. کیا ضروری ضروری ہی بولا ہے تو حالانکہ معنی دو ہیں لہذا تناقض کوئی نہیں ہے. سو قالا یہ خلاصہ بیان کر دیا سارا. جب کہ کہا کہ علم حادث یہ اعتراض کیا کس سے؟ کیونکہ وہ نہیں منقسم ان اقسام کی طرف. سنیں جی.
علم حادث دو قسم ہے، ضروری اور وہ ہے کہ پیدا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نفس العالم عالم اتھے عبد نا تو گل لکھو، اگر عالم ہو تو زیادہ بہتر۔ عالم سے مراد مشہور عالم نہیں، وہ جن انسان فرشتے کہ عالم کے نفس میں بغیر اس کے جیسے علم اس کو اپنے وجود کا۔ بعض نے کہا ہے کہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، یہ جو کہا ہے نا کہ جیسا کہ علم اس کو بے وجود ہی فضیل کو اپنے وجود کا علم، فضیل کو اپنے کپڑوں کا علم، تو کہتے ہیں اس سے بعض نے سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شے کا وجود شے سے زائد ہے، اضافت جو ہے شے کا، حالانکہ تو تیرا وجود کہ دو جے، اور یہ خلاف ہے امام اشعری کے مذہب کے۔ سنا جی علامہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ اعتراض اہم شخ ہے جی کہتا کوئی مقصد کوئی نہیں جی وہ سخیف پچخ ماری، کیونکہ اضافت بہت دفعہ واقع ہوتی ہے شے کے دو ناموں کے درمیان تغیر اعتباری کی وجہ سے۔ ہوں سونے نال قیمتی قوانین پر تسی ہن پتہ نہیں کہڑے چکر 'چ بیٹھے ہو جی کہ اضافت بہت دفعہ واقع ہوتی شے کے دو ناموں کے درمیان تغیر آندے نے اتنے دسو کی جواب ذات الحق اتنے کی معنی ہے ذات اور حق این کہ نہیں تو اضافت ہے، نفس و زید سمجھا جی تو ضروری نہیں کہ جہاں بھی اضافت ہو وہاں کیا ہوتی ہے مغایرت ہوتی ہے جی، کبھی کبھی مضاف مضاف عین ہوتے ہیں، تو یہاں یہ ہے کیڑا علم بے وجود ہی یعنی اپنے آپ کا علم کی تو جواب دیتا جی۔ اچھا جی تو دوسری مثال دی ہے وتغیر، علامہ نور الدین نے فرمایا رحمہ اللہ نے جیسا کہ صحت کا علم، مرض، جو، عطش، لذت، علم، سنا جی اور ان چیزوں میں حیوان بھی سارے شریک ہیں، ان چیزوں میں سارے حیوان بھی شریک ہیں جی۔ اچھا جی اکتسابی وہ پہلا چل رہا جی، اکتسابی اور وہ علم ہے کہ پیدا کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بندے میں یعنی عالم کے ذات میں باواسطہ کسب عبد کے، باواسطہ اچھا لکھے ہے نا بے واسطہ تو ویکھو دو او کتاب وچ نظر آ رہے بے واسطہ تے کسبل بے کسبل پچھلے آئے نا ضروری وچ فی نفسل من غیر یہ نا کسبی ایتھے لکھے ایتھے بھی راکھیا سی کسب لب دے سوال ہے کہ کسب ہی کہنا چاہیے سی، کی کہنا چاہیے سی، وضاحت کیوں کی ہے نظر آ رہے تو بھئی اے کسب ہی نظر ہے یوں کہنا سی، ماز نئی ضمیر لائے کسب لبد کہا ہے تاکہ نہ وہم جائے مولوی عثمان کا کہ چونکہ پیچھے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا تو وہم نہ جائے ضمیر کے لوٹنے کا اللہ سبحانہ کی طرف، سنیں کہ اللہ کے کسب کے ساتھ، اس لیے کسب العبد وضاحت کر دی ہے کہ تاکہ دوسرا وہم نہ چلا جائے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اچھا جی وقت حسابی جی واہ ہوا اور وہ کسب کیا ہے وہ مباشرت و اسباب ہی یعنی اور یہ بھی شریک ہے اس میں کیونکہ حوانوں کے لیے بھی کان لگانا ہے کہ کوئی نہیں کہہ جی مگروں جلے گاؤں مجھ نو ساتھ مار دے ہو بینج جگہ ہوندی ہے کھلوندی کہ نہیں پیراں تے انہیں کنا نال سنا تے کھلوتی ہے اے شاباش جی۔ اور تقلیب الحدقہ وہ اکھاں پھیر کے ویندی ہے جی کی اکھاں پھیر کے ویندی جس لئے انہوں بلایا مجھ نو سوئی نو تو انہوں تھلے کٹا چھڑیا تو انہیں موڑ کے ویکھیا بھی تو میں ہی جمعے سے لگا ہوں جی انہوں تھلے بچہ چھڑو پہن دیں دی تو انہیں کس طرح ویکھیا ہے حالانکہ بچے نے چک نہیں وڑنے انہیں میں اومی تھڑ چکنا ہے جی میں کٹا چکتا ہے جی لیکن وہ کیوں نہیں پہن دیں دی کہ اکھاں نال ویندی بھی میرا یہ نہیں ہو رہے ہو جی ہو انسانہ
اے کھلی کتاب ہے ساری دنیا سارا جہان چ کدے او ان فی ذالک لآیات لیکن اگے ہوندا یا تفکرون یا تذکرون یعقلون اولے الابصار یہ انہاں واسطے نے جی ستیا تو کوگو واسطے نہیں ہیں جی اچھا دھیان وہ اور اسباب ہو اور علم کے اسباب کون اور وہ بندہ جس نے لوٹائی ہے اسباب ہو کی ضمیر کسب کی طرف اس کو بھئی کسب کے اسباب تین ہیں کسب کے نہیں بلکہ وہ سمجھ آ رہی ہو علم کے اسباب کتنے ہیں الحواس تے خبر تے نظر ارادہ کیا ہے نظر عقل سے توجہ ہو العقل یہ نظر عقل سے مراد وہ مشہور نظر نہیں ہے کون بھئی دلیل میں نظر و فکر کرنا کیونکہ ورنہ تو یہ معنی نہیں بن سکتا تو یہاں مراد کیا ہے نظر عقل سے عقل کا توجہ کرنا جب عقل نے توجہ کی تو فوراً علم حاصل ہو گیا یا دلیل قائم کرنی پڑی فوراً ہو گیا تو ضروری ہے دلیل قائم کرنی پڑی ہے تو استدلالی ہے پھر فرمایا وہ علم جو حاصل ہو کس سے وہ ضروری جو حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ اول نظر کا مطلب کی ہے اے مطلب ہے بغیر تحقیق گزر گئی ہے بحث اس پر ما صحابہ کا من کلام شارے پہ ہو گیا جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل وہ اول توجہ پیچھے گزر گیا ہے جب پچھلے سبق جتنے پیچھے ذکر آیا اس دا جی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ اور دوسری قسم ہے کہ محتاجی ہے اس میں کدھر ایک قسم کے جیسا علم وجود نار کا رویت دخان کے وقت انتہا کلام یہ صاحب بدایہ کی کلام پوری ہوگی جی وارد کیا گیا اس پر توجہ کرے جی کہ حدثی بار بار تیری تعریف پیچھے پڑھ چکے ہو یار تجربی اور ان کی مثل یہ دونوں قسموں سے نکل گئے ہیں نہ یہ آئے ہیں ابھی ضروری میں نہ یہ نہ قسم استدلالی میں آئے ہیں تو پہلا جواب یہ ہے کہ بنایا ہے ماتن کے قول من غیر تفکر کو تفسیر لأول نظر کی بے تفکر کے بغیر تو لہٰذا یہ چونکہ تفکر ان میں کیا ہوتا ہے حدثی اور تجربی میں یہ تفکر کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے تجربے کے بعد حاصل ہو گئے ہیں یہ اور دوسرا جواب ہے کہ یہ حاصل ہوتے ہیں کس کے ساتھ مشایخ کی تسامح پر جیسا کہ گزر گیا ہے فی دفع حاضر الاعتراض شارح کے کلام سے بھی معاذ نہیں صحیح جواب اول یہاں اس لیے کہ بعض کلام اس کی ہے اس سے مانے کہ اس پر اعتراض اس کے مطابق ہو اب سمجھے تعارض ختم ہوا کہ نہیں کہ ضروری اکتسابی کا قسیم بھی ہے اور ضروری قسم بھی ہے سنا جی اگر ضروری کا معنی ہو جس میں اختیار کو دخل نہیں اکتسابی جس میں اختیار کو دخل ہے تو یہ دونوں علم کی قسمیں ہیں اور آپس میں اور اگر یہ معنی کریں کہ ضروری جو بغیر استدلال کے حاصل ہو اور قصبی جو استدلال ہو ایک ضروری کی استدلالی کہ استدلال کے ساتھ حاصل ہو تو اب یہ آپس میں نہ کس کی ضروری جو ہے نا وہ حاصل ہو کہ اول نظر کے ساتھ بغیر نظر و فکر کے تو اب یہ اکتسابی کی قسم ہے جی یعنی اب ضروری اور اکتسابی نہیں قسم نہیں بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو یہ مقابل ہے استدلالی کے اور اکتسابی اور ضروری اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نظر و فکر کے بغیر جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا ضروری ہوگا تو اب اس ضروری کے اندر اکتسابی داخل ہے یہ مطلب ہے جی پس تحقیق ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں تناقض صاحب بدایہ کی کلام میں جب کہ فرمایا انہوں نے بے شک علم حادث دو قسم ہے ضروری اور وہ ضروری وہ علم ہے کہ پیدا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ
نفس العبد میں بغیر عبد کے کسب کے اور بغیر عبد کے اختیار کے. اور کسبی وہ ہوتا ہے جس میں اختیار ہوتا ہے، جس میں اب یہ مد مقابل ہو گئے. جیسا کہ علم اپنے وجود کا اور علم اپنے احوال کے تغیر کا. اور اکتسابی کون ہے؟ اور اکتسابی وہ علم ہے کہ پیدا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نفس العبد میں عبد کے کسب کے واسطے کے ساتھ، اور وہ کسب علم کے اسباب کی مباشرت ہے. گل ختم ہو گئی. اور علم کے اسباب 3 ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور نظر عقل. نظر عقل سے کیا مراد ہے؟ توجہ العقل. جی نظر مشہور نہیں مراد. بس ظاہر ہوگی یہ بات کہ نہیں تناقض صاحب ہدایہ کی کلام میں، کہ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بے شک علم حادث 2 قسم ہے. ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ پیدا فرمائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس العبد میں فرماتے ہیں، پیدا فرماتے ہیں نفس العبد میں بغیر عبد کے کسب کے اور بغیر عبد کے اختیار کے. جیسا کہ علم اپنے وجود کا اور علم اس کے اعمال اپنے اعمال کے تغیر کا، وہ نفس مراد ہے نا، نفس العبد. جی. اور اکتسابی وہ علم ہے کہ پیدا فرماتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفس العبد میں عبد کے کسب کے واسطہ کے ساتھ. اور وہ کسب علم کے اسباب کی مباشرت ہے. اور علم کے اسباب 3 ہیں: حواس سلیمہ اور خبر صادق اور نظر عقل. پھر فرمایا صاحب بدایہ نے، اور وہ علم جو حاصل ہوتا ہے نظر عقل سے، وہ 2 قسم ہے. وہ 2 قسم ہے. یعنی اکتسابی 2 قسم ہے. کیا یہ مطلب ہے؟ جی ضروری جو حاصل ہوتا ہے اول نظر کے ساتھ بغیر تفکر کے. اکتسابی کی ایک قسم یہ ہوگی جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل بڑا ہے اپنی جز سے، اور استدلالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محتاجی ہوتی ہے اس میں ایک قسم کے تفکر کی طرف. جیسے علم وجود نار کا دخان کے دیکھنے کے وقت، تو دخان رویت دخان کو دلیل بنایا وجود نار پر. جی فرمایا صاحب بدایہ نے، اور وہ علم جو حاصل ہو نظر عقل سے 2 قسم ہے. ضروری جو حاصل ہو اول نظر کے ساتھ بغیر تفکر کے، جیسا کہ علم اس بات کا کہ کل بڑا ہوتا ہے اپنی جوش سے. اور استدلالی کہ محتاجی ہو اس میں ایک قسم کے تفکر کی طرف، جیسا کہ علم وجود نار کا دخان کی رویت کے وقت. خلاصہ یہ ہے یا حضرت، استدلالی تو وہی ہے جو دلیل سے حاصل ہو. ضروری اور کسبی، اگر کسبی کا معنی کریں جو دلیل سے حاصل ہو تو پھر استدلالی تو کسبی ایک ہو گئے. اور اگر کسبی کا معنی کریں جو دلیل کے بغیر حاصل ہو، بھئی علم کے اسباب بندے کے اختیار کو دخل ہو لیکن دلیل کے ذریعے نہ ہو، یہ اکتسابی ہے. یہ اکتسابی استدلالی کا مد مقابل ہے. پھر ضروری اور اکتسابی آپس میں، اگر ضروری کا معنی کریں جس میں بندے کو اختیار نہیں، اور اکتسابی جو بندے کے اختیار سے ہے، تو یہ مد مقابل ہو گئے. اور اگر دونوں کا یہ لحاظ کریں کہ یہ دونوں بغیر دلیل کے حاصل ہوتے ہیں تو پھر یہ دونوں ایک ہو گئے. دونوں تو مشہور جو پیچھے پڑا کتابوں میں وہ یہ ہے: ضروری بدی اکتساب، کسبی نظری کسبی، یہ دونوں ایک تو وہ دونوں ایک. جی یعنی بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو تو وہ اس کو ضروری بدی کہتے ہیں، نظر و فکر سے حاصل ہو تو اس کو. لیکن یہاں فرق آپ کو کچھ آج اگے سب مفعول المفسر بإلقاء معنى في القلب بطريق الفهم ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق حتى يرد به الاعتراض على حصر الأسباب في الثلاثة. چلو جی اچھا جی توجہ، سوال ہے
اس کا مصنف رحمہ اللہ نے جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے حصر کیا ہے علم کے اسباب کا 3 میں، حصر کیا ہے علم کے اسباب کا 3 میں، کیا حواس سلیمہ۔ سلیمہ کا بصادق نظر رکھا۔ سوال ہے کہ الہام کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کس کے ذریعے؟ الہام کے ذریعے بھی تو یہ چوتھی چیز ہے، یہ چوتھی چیز ہے، تو حصر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ نے علم کے اسباب کا حصر کیا ہے 3 میں، اور کہ علم کے اسباب 3 ہیں، پڑھے نہیں پیچھے پڑھے 15-20 دن ہو گئے اتنا کھپتے پہ تو اس تک سمجھ کون لگی جی کہ علم کے اسباب کے اسباب 3 ہیں۔ کون سے؟ خبر حواس سلیمہ۔ اجی ہن پھر پڑھے نہیں دوسرا ہے باری یار عقل۔ تو حالانکہ علم کا الہام بھی علم کا سبب ہے، الہام بھی، علم کا سبب ہے۔ تو پھر حصر ٹھیک نہیں ہے، 4 ہو گئے، آگے 5واں بھی آ رہا ہے جی، سمجھے؟ اس کا علامہ نے جواب دیا کہ الہام اسباب معرفت میں سے نہیں ہے اہل حق کے نزدیک، کہ الہام کے ذریعے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، تاکہ وارد ہو الہام کے ذریعے اعتراض اسباب فی الثلاثہ کے حصر پر۔ یہ مطلب ہے کہ اس کا تعلق منفی کے ساتھ ہے، بے اگر اس کے ذریعے علم آتا ہوتا تو پھر یہ سوال تھا کہ حصر ٹھیک نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے ذریعے علم نہیں آتا، ظن آتا ہے، ہم علم کی بات کر رہے ہیں، بات سمجھیے، چونکہ عقائد کے اندر یقین ہوتا ہے تو یہ عقائد کی کتاب ہے، ظنیات کی کتاب نہیں ہے جی یہ۔ ہاں جی کیا جی؟ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ الہام نہیں ہے معرفت کے اسباب سے اہل حق کے نزدیک۔ اور بصحت شے بے مطلب ہے کہ بھی یہ بات جو الہام میں آئی ہے یہ حتمی بات ہے، یہ بات نہیں۔ اگر اس طرح ہوتا تو یہ اعتراض ہوتا کہ 3 کے اندر حصر کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگی سمجھ؟ ہوں شرح پڑھو جی، یہ گل سمجھ آ گئی جتا۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام فی الالہام۔ اب یہ پورے اب جو نیا مسئلہ شروع ہوگا، بسم اللہ بھی ہوگی، اس کے بعد ہوگا کلام فلانے مسئلے میں، کلام یعنی گفتگو فلانے مسئلے میں فرمایا ہے۔ اور مطلب جو دیکھو ایک باری شارح نے تفسیر کی الہام کی کہ الہام کیا ہوتا ہے کہ بے طریق الفیض قلب میں معنی کا القاء، معنی میں نہیں کسی مضمون کا، بے طریق قلب میں کسی مضمون کا، یہ ہے پھر ایک بار آخی تعریف پہلو تو کرو پھر آگے چلیے جی۔ الہام کی شارح صاحب نے تعریف کی، الہام کیا ہوتا ہے؟ کسی مضمون کا دل میں ڈالنا بطریق الفیض، بطریق اللہ کی طرف سے۔ یہ اعتراض ہے شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے وسوسوں سے۔ پھر ایک بار تعریف کر کیا کہ الہام کسی مضمون کا ڈالنا دل میں بطریق الفیض، تو ارشاد فرماوے الہام کسی مضمون فیض کے طریقے کے ساتھ، فیض کے طریقے کے ساتھ قلب میں کسی مضمون کا ڈالنا۔ بزرگوں الہام ہو رہا ہے بزرگوں، الہام ہوں پہ دھیان کرو بے کسی مضمون کا بے طریق الفیض قلب میں ڈالنا، یہ تفسیر ہے کس کی؟ الہام کی، سمجھے ہی؟ اے شاباش جی۔ اور واحد دی بات اگے آئے گی، پھر اتنے الہام کا بھی ذکر آئے گا، لیکن اتنے آ کے ذرا یہ اور طریقے نال توجہ۔ ہوں دیکھو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا والالہام المفسر بالقائل۔ اچھا جی معنی سے کیا مراد ہے جو شارح صاحب نے فرمایا؟ معنی ایک ہوتا ہے معنی جو لفظ کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور لفظ کے یا معنی سے کیا مراد ہے؟ ارادہ کیا ہے معنی سے وہ جو مقابل ہے محسوس کے، نہ کہ وہ معنی جو مقابل ہے، یعنی الہام محسوس نہیں ہوتا، الہام معنی قلب کے اندر ایک فیض ہوتا ہے، ایک مضمون سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے،
وہ سمجھا اے شاباش اور جب میں ساری بات پڑھی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، وہ الہام ہے کیا میں نے ام موسیٰ کو یہ بات سمجھائی کہ صندوق میں بند کرو، پانی میں بہا دو، ہم تمہیں دوبارہ ملائیں گے، ساری بات ہوگی۔ تو وہ سارا کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے، وہ مشہور وحی نہیں ہے، وہ تو نبیوں پر ہوتی ہے، تو عورتیں اب نبی نہیں ہوتی، وہ دھیان۔ تو یہ مراد ہے، سنیں۔ اچھا جی، بالقال مانا فی القلب بطریق الفیض، اللہ اکبر، کہا جاتا ہے فاض الحوض، جب کہ پانی کے ساتھ اور کناروں سے بہر نکلنا شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد فیض کا کو نقل کیا اعطائے خیر کثیر، استحقاق اور عوض کے بغیر کسی کو خیر کثیر دینا، اس کو کہتے ہیں فیض۔ اور فیض کی یہ تھوڑے کو فیض ہے گئے کہ کوئی نہیں ہے کوئی فیض، فیض نہ ہوتے نا لوگوں نے، مطلب ملے تو فیض ہونا ہی ہے نا، وہ بھی ویکھیا کڈا کوئی ایتھے فیض میں ویکھو، فیض کس کو کہتے ہیں؟ اصل لغوی معنی ہے کہ بھئی حوض کا اتنا پر ہو جانا کہ بہر پانی نکلنا شروع ہو جائے، پھر اس کو نقل کیا کس معنی کی طرف کہ کسی کو خیر کثیر دینی، وہ جس کو دی ہے نہ وہ اس کا مستحق ہے نہ وہ کسی چیز کا عوض ہے، عوض اور استحقاق کے بغیر یہ کیا ہے؟ اچھا کیا کہ فیض کیا ہوتا ہے؟ کسی کو خیر کثیر دینا بغیر استحقاق اور بغیر عوض کے، یہ فیض ہے جی۔ اچھا جی توجہ، محض مقید کیا ہے الہام کو القاء کے ساتھ، القاء مقید کیا ہے القاء کو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ القاء فیض کے طریقے، وہ سنیں ہی کس کے ساتھ مقید کیا ہے؟ لے فائدہ تین، لے پہلا اعتراض ہے کس سے؟ وہ بطریق الفیض نہیں ہوتا، وہ القاء تو ہے لیکن بطریق الفیض نہیں ہے، فیض ہے خیر کثیر، وہ شر کثیر ہے، خیر کثیر نہیں ہے۔ بلاؤ بھائی القاء تفسیر کی ہے الہام کی، القاء بطریق الفیض کی، تو یہ اس میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ کس سے اعتراض کیا؟ اور وہ بندہ، ہم سنا جس سوال کا جواب، وہ بندہ جس نے نظام کیا ہے کہ فیض عام ہوتا ہے خیر ہو یا، تو حالانکہ فیض کا معنی کیا خیر کثیر، تو بعض نے کہا یہ عام ہوتا ہے، تو پھر ضروری ہے یہ کہ کہا جائے گا بطریق اب وہ بطریق الفیض جو ہے نا بطریق الخیر، پھر قید لگانی پڑے گی جی تاکہ نکل جائے کون؟ بس سنیں جی۔ لیکن کہتے ہیں یہ جس بندے نے نظام کیا ہے نا اس نے عربیوں کے استعمالات کا تتبع نہیں کیا، وہ فیض عام پر نہیں بولتے کہ خواہ شر ہو یا، وہ خیر پر ہی بولتے ہیں۔ اچھا جی، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ کہ اعتراض ہے علم سے جو حاصل ہو، اکتساب کے ذریعے جو حاصل ہو، وہ فیض نہیں، وہ الہام نہیں ہے، وہ علم جو کسب سے حاصل ہو، کیونکہ الہام کی تفسیر کی ہے القول معنی فی القلب بے، بغیر استحقاق کے اور بغیر عوض کے، تو جو کسب کے ذریعے حاصل ہو اس کو، اچھا جی توجہ جی، اور سوال جواب، محض مقید کیا ہے الہام کو کس کے ساتھ؟ کہ بے القاء المعنی فی القلب، یہ کیوں قید لگائی؟ اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے القاء بمعنی وحی الہی الی انبیائہ، وہ مفید الیقین ہے قطعاً، انبیاء کی خوابیں بھی وحی ہیں قطعی طور پر۔ اچھا جی، یہ جو الہام ہے نا نہیں ہے معرفت کے اسباب سے بے صحت الشیء عند اہل الحق۔ اب یہ جو لفظ ہیں مصنف کے، ان کی وضاحت کرتے ہیں اور کو بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ بھئی یہ جو الہام ہے نا یہ معرفت کے اسباب سے
کس طرح معرفت بے صحت شے ہے، بھائی کسی شے کی صحت کی معرفت ہو جائے، بھائی تسلی ہو جائے بھی اے میں ہی ہے، یہ سے نہیں ہے۔ کن کے نزدیک؟ اہل حق کے نزدیک علام اس درجے کا نہیں ہے کہ اس سے کیا حاصل ہو جائے کہ 100% یہی ہے، 100%۔ دھیان کرا جو بلاؤ میں خلاف ہے واسطے بعض صوفیاء کے جی اور شیعہ کے جو دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ تسلی کا فائدہ دیتا ہے۔ کون؟ تسلی کا، اللہ کا حق کے نزدیک تسلی نہیں ہے، یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کئی وجوہ کے ساتھ، ہم نے ان کا جواب دینا ہے، توجہ کرنا۔ تو دیکھو دلیلہ سارے قرآن کو لوگ پکڑتے ہیں، جو دلو بھی کثیرم و یہدی بھی، ان کی دلیل پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قولو تعالی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جی پس الہام کیا اللہ نے نفس کو، نفس کے فجور کا بھی اور نفس کے، تو اب اللہ نے جو الہام کیا وہ تو یقینی بات ہے کہ کوئی نہیں یقینی بات، اور سمجھے ہی، یعنی پہچان کرائی اللہ نے نفس کو، اور پیچھے پوری صورت آ رہی وضاحت نہ بالایقاع فی القلب، کہ نفس کے قلب میں اللہ نے یہ بات واقع کی اور نفس کو پہچان کرائے کہ یہ جو ہے نا طاعت ہے اور یہ، تو اللہ نے جس کی پہچان کرے وہ تو یقینی بات ہوتی ہے۔ آگے سمجھ جواب سنیں کہ یا ایھا الحضرت، یہ جو آیت ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے نفس کو، یعنی سانو اللہ نے نفس کو علم دیا انزال وحی علی الانبیاء کے ذریعے، کہ یہ پورا جو دین آیا ہے سرکار کے ذریعے، اس دین کے ذریعے مولوی عبدالجلیل کو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ خود عبدالجلیل کو نہیں الہام فرمایا، اس کے نفس کو نہیں الہام کیا، بلکہ انبیاء کے ذریعے نفس کو اور سانو یہ یقین دلایا کہ یہ خیر ہے اور یہ، سارے قرآن میں بیان ہے کہ کو نہیں یار، عجیب بندے ہو۔ ایک سوال جن آیت تھی اس کا جواب، دوسری دلیل ان کی کہتے ہیں قول تعالی، اور جاگ دے ہو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ سونے ہو وحی فرمائی آپ کے رب نے نحل کی طرف، مکھی کی طرف، اور پوری جڑی تفصیل لگے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، بھئی درختوں کی چھتا بنا، دور دور جا کے پھل چوس کے لیا، ایتھے کٹھے کر، اے پھر اندر شفا ہوئے گی، اے اللہ نے واج فرمائی کنوں تو مکی نبی تو نہیں نہ کو واج ہوئے، کی ہوئے الہام ہوئے ہے، کی ہوئے ہے۔ پس جب الہام کیا اللہ نے مکھی کو، حتیٰ کہ مکھی نے جان لیے مصالح، کیڑا کیڑا پھل چوسنا ہے تو کیڑا نہیں، تو کیڑے راہ تے جانا ہے تو کیڑے تو واپس آنا ہے، تو مومن تو باطریقی اولا ہے کہ جب اللہ اس کو الہام کرے تو اس کو یقین ہو جائے۔ جی سناؤ نعرہ لگنا ہے موقع کے نہیں اہل سنت، تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولا ہے سینہ مومن کا اپنے نور کے ساتھ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ تو اس کا جواب ہے ہماری کلام اس معنی میں ہے کہ جس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کہ ہمیں اس میں یہ ابہام ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے یا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی، یہ ہم امتیاز نہیں کر سکتے۔ اور کیوں نہیں کر سکتے؟ پیر بڑے 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 ہوتے ہیں، وہ خدا دا نا جو نبیاں دی گل نہیں ہو رہی، تھلے گل ہو رہی ہے، سن دے ہو بھائی شیطان چکر دے جائے، کی ہو جائے شیطان چکر دے۔ وہ جڑا مشہور واقعہ بھی وہ کو خلیفہ صاحب سن تے وہ انہاں جا کے مرشد دسیا، مرشد بڑی تھوڑی توجہ، میں جے اکھاں بند کر کے بہنا نا تو مینوں بڑا نور نظر آوندا، تو میں ہوا وچ اڈن لگ پینا، تے کتھے پہنچ جانا تصور وچ۔
انہیں آخیا جس ٹائم ہونے نور نظر آئے تو اس نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آندے نے انہیں جلے پڑھیا تو ساری اگ بن کے ٹوٹ گئی، تو انہیں آخیا شیطان تینوں چکر دے رہا تو بڑی شخصیت بن گئی جی۔ یہ کچھ کئی واقعات نے جی۔ تو ہماری کلام اس میں ہے کہ یہ جو مولانا کیا نام ہے، کی نا تیرا مولوی نہ بھول گیا، وہ مولوی شاید یہ جو تجھے الہام ہوا ہے اس پہ کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کہ اندر نفس کو کوئی شرارت ہے جی؟ ہاں تمہاری کلام اس میں ہے۔ باقی رہے گی مکھی، تو تحقیق پیدا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں علم، حتیٰ کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے میں نے اس طرح کرنا ہے جی۔ تیسری ان کی دلیل کہ الہام پکی بات ہے، اور مسئلہ یہ چل رہا ہے، اس کے جواب چل رہے ہیں۔ ثالث قول تعالیٰ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ پوری وضاحت ہے کہ وہ بندہ جس کا اللہ نے سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لیے اور وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں مر رہا ہے جی؟ یہ سورہ زمر میں آیت گزری جی، تو سنیں ہی اب یہ لہذا جس کا اللہ نے سینہ کھولا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس کو تو تسلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جواب دیے گئے کہ مومن کھولا اللہ نے اس کا سینہ بے نور الاستدلال بالبراہین الحق کا، یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا سینہ یوں کھولا ہے کہ اب وہ دلائل حقہ کے ذریعے حق سمجھ لیتا ہے۔ دلائل یہ سینہ کھولنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو الہام ہونے شروع ہو گئے جی۔ سنیں ہی چوتھی دلیل، یہ تین آیتیں آئی ہیں قرآن کی، چوتھی دلیل حدیث ہے، توجہ کرنا بھائی، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچو مومن کی فراست سے۔ فراست یہی الہام ہے، یہی بھئی اللہ کی طرف سے جو دل میں بال ڈالی جائے وہی الہام ہے نا۔ وہ الہام کو خصوصی طور پر کسی کرسی تے جا کے بہ کے تکھاں بند کر کے نہیں ہوندا، مطلب اللہ کے پاس دل چ ڈالی کی شے۔ تو بچو تم مومن کی فراست سے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ تو تسلی پکی بات ہے کہ سمجھے ہی۔ اس کا جواب کہتے ہیں، پہلا جواب تو یہ ہے کہ علامہ سغانی نے کہا کہ یہ حدیث ہے ہی موضوع ہے یہ، لیکن علامہ براروی کہتے ہیں نہیں، علامہ سغانی ہمیں ٹھوک دیتی ہے، اس لیے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے صححہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور علامہ سیوطی عارف بالحدیث ہیں بنسبت علامہ سغانی کے۔ اچھا جی، تو سمجھے ہی اے شاباش سے پہلا جواب تو ہو گیا بھی موضوع ہے، تو ان کا جواب ہے کہ موضوع نہیں۔ تو پھر دوسرا جواب کہ بائیں طور کہ ہم نہیں انکار کرتے حصول علم کا مومن کے لیے، سنیں کہ مومن کو علم حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم نہیں بناتے اس کو حجت علی کہ اب دوسروں کے لیے شرعی حجت بن جائے۔ ہمارے پیر صاحب کو اس بارے میں الہام ہوا تھا، ہم اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، ہم آقا حضور سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، بس ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم آقا حضور سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، باقی سب سے آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ جو آقا حضور کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر کوئی بدعت و خرافات لے کر چل رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم آقا حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، شریعت کے ساتھ کھڑے ہیں جی۔ اچھا جی، ساڑی غریباں دے جملے کو نہیں سمجھ آؤندے کیوں آؤندے نے؟ اچھا کہ بھی لگے جاندے نے جی۔ توجہ یہ ہے بھئی او الہام غیر کے لیے حجت نہیں، غیر کے لیے حجت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قلندرو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے، زیارت کرائیں، تو سرکار کا فرمان ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ہی دیکھا ہے، لیکن سرکار میں کوئی چیز فرما دیتے ہیں۔ اب وہ جو فرمایا ہے، جو خواب میں نظر آیا ہے، وہ جو بظاہر شریعت اس سے کوئی بات ٹکراتی ہے، تو جو چیزیں سرکار سے منقول ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائے تو ترجیح ہے کہ کوئی نہیں ہے، قانون ہے کہ کوئی نہیں۔ تو اگر کسی نے خواب میں سرکار سے کوئی بات سنی ہے تو وہ صریح حدیث سے ٹکراتی ہے
تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسی پر عمل کرنا ہے، اس نے اسی پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھ سرکار سے سنا ہے جی اور کو آواز آ رہی ہے. اور جو صریح خود قرآن حدیث بظاہر سارے جو موجود ہیں ان میں جب ٹکر ہوتے اصول فقہ وچ کی تو گھنگرو بجاتے رہے بن کے نچتے رہے جی جی این پڑھے نا سارے قوانین کہ ان میں کیا ہوتی ہے ایک دوسرے میں ترجیح ہے، کس کو ترجیح دینی ہے کس کو نہیں ہے جی. عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ چاروں قرآن سے ثابت ہوتے ہیں. لیکن جب دونوں کا مقابلہ آتا ہے عبارت اور اشارے کا تو کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ عبارت النص کو ترجیح ہوتی ہے. چنگے بندے ہوتے مثالات دیتی ہیں بچ. اسی طرح خواب میں پیر جی کسی کو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو اس نے کوئی بات سرکار نے کچھ فرمایا، یہ وضاحت آ جائے گی آگے. اگر وہ کسی ٹکراتی ہے جو چیزیں موجود ہیں تو پھر ترجیح اس کو ہوگی جو کتابوں کے اندر موجود ہے جی. اور سمجھے ہی اے شاباش سے جی. اچھا خیر تو سمجھے ہی اے جواب ہے جی حجت الغیر. تیسرا جواب اس حدیث کا تیسرا جواب بائیں طور کے فراست ظنی چیز ہے. فراست اور ہماری جو کلام ہے نا وہ کس میں ہے؟ ہم تو یقین کی بات کر رہے ہیں کہ یقین کے اسباب کیا ہیں؟ یقین کے. تو فراست سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے پیرو وہ یقین نہیں ہوتا بلکہ ظنی ہوتا ہے جی جی. یہ ہوں رگڑی بھی اتنے تو پیرو تا سمجھ آنا ہے بھی تھک کہڑی پاسوں لائی جا رہا ہے. میں تماشا کیتا اپنے آپ نال بھی دین کی ہے تو اسی کی سمجھی بیٹھے ہیں. یہ تو تا جی عثمان کو توجہ کرے تا جی اے شاباش سے سمجھے ہی. تو وہ کلام ہونا فل یقین